الرحیم، آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام کی ایک ہمیشہ سے ایک سینسٹیوٹی ہوتی ہے، لیکن یہ پنجاب حکومت کا ایک طرح امتیاز ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہم نے ہر ایک موقع کو، وہ عیدیں ہوں، وہ عید میلاد النبی ہو، وہ محرم الحرام ہو، کسی بھی طرح کے ایونٹس ہوں، اس کو ہمیشہ پنجاب حکومت نے پوری سنجیدگی اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے ہمیشہ کیا ہے، تاکہ کوئی بھی انٹورڈ انسیڈنٹ جو ہے وہ نہ ہو، اور ہر طرح کی تیاری جو ہے جو حکومتوں کا فرض ہوتا ہے وہ کی جائے۔ سو مجھے بھی محرم الحرام کی ڈیوٹی کی وجہ سے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے فیصل آباد بھجوایا تھا، لیکن یہاں پر ابھی محرم کی جو مختلف اضلاع کے دورے انشاءاللہ میں کروں گی آج سے شروع، لیکن ایک ہمارے ملک میں ایک ایسی قوم بھی ہے کہ شیطان جو ہے وہ بھی رمضان میں جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں، وہ جو اس طرح کے مذہبی ایام ہوتے ہیں اس میں ان کو چین سکون آ جاتا ہے، بٹ ہمارے ملک میں ایک ایسا فتنہ اور ایک ایسی قوم جو ہے موجود ہے جس کو کسی بھی جو ہے وہ چیز کا لحاظ نہیں ہے، بدتمیزی، بےہودگی، فیک خبریں اور جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر گندگی بکھیرنا ان کا ایک طرح امتیاز ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ دو بہت امپورٹنٹ فیک نیوز جو ہے، بلکہ تین جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اوپر لیبل کی گئی، اور وہ اس لیے کی گئی کہ جب میں نے پرسوں سوات کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ چند سوالات اٹھائے، اور یقین مانیے میں آج بھی کہہ رہی ہوں کہ سوات کے واقعے کے اوپر سیاست کرنا نہ کبھی مقصود تھا نہ ہو سکتا ہے۔ ہم وہ سیاسی گدھ نہیں ہیں، یہ ہے سیاسی گدھ، لاشیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس کے اوپر جو ہے یہ سیاست کر سکیں۔ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لاشوں پہ سیاست کرنے کی عادت نہیں ہے، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہ کسی ایسی دور کی کوڑی لے کے آنی ہوتی ہے جس کا پورے فسانے میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے آڈیٹر جنرل کی ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی، اور اس آڈیٹر جو رپورٹ ہے، انصار عباسی صاحب جو ایک بڑے ہمارے مایہ ناز صحافی ہیں، انہوں نے وہ رپورٹ شائع کی، اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ مختلف بے ضابطگیاں جو ہے وہ سامنے آئیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتاؤں، مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی ابھی تک کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی ہے، اور یہ آڈٹ رپورٹ کا حصہ ہے جن جاہلوں کو جو اپنے آپ کو، ان کو آپ کو پتہ نا وہ کہتے ہیں ایک تو پڑھے لکھے نہیں، دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پڑھے لکھے نہیں، دوسرا ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں، کوشش نہیں کرتے۔ اب یہ ان پڑھ جاہل ہیں جو اپنے دوسروں کو جاہل کہتے ہیں۔ بہت کلیئرلی the audit report 24-25 covers the financial year 23-24، لیکن وہ چیف منسٹر صاحبہ کے نام سے اور اس سے جو ہے وہ ایک بکواس شروع کی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ میرا خیال تھا کہ شاید جو ہے وہ ان کو عقل آ جائے گی، کو پڑھا دے گا، لیکن ان کا کام یہ ہے کہ یہ فتنہ نکالیں ہر چیز کے اندر سے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ کس نے جو ہے وہ سب سے پہلے ٹویٹ کیا، اس نے جو اپنے والد صاحب کی 6-7 مہینے کی حکومت میں اتنے بڑے پیسوں کے بیگ بھر کے اسپین بھاگ گیا تھا، جس کا نام ہے مونس سلائی۔ یہ The report is based on the compliance audit of the accounts of various departments of government of Punjab for the financial year 23-24. In some cases, audit for the financial year 22-23 was also conducted. اور یہ وہ دور ہے پرویز الہی کا جس کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں۔ ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں اس کے اوپر ڈیٹیل سے پہلے کہ یہ جو آڈٹ رپورٹس ہیں، ہر محکمے کے اندر مختلف جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں، جتنی ادائیگیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کا آڈٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں بے ضابطگیاں کیا ہیں، اور وہ بے ضابطگیاں سیٹل ہو جاتی ہیں۔ جن کے ذمہ سرکاری ملازمین کے اگر کسی نے اپنے تجاوز کیا ہے، اس نے زیادہ پیمنٹ کر دی ہے، اس کو پیمنٹ واپس دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ کسی جگہ پر کوئی اور ایشو ہوا ہے، اس کو سرکاری ملازم کو وہ کرنی پڑتی ہے، ادروائز وہ پہلے ہی ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر نہیں ہو تو پھر پی اے سی میں جاتی ہے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے ہر صوبے کی، اور اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جا کر وہ فائنل فورم ہوتا ہے
جہاں پر جا کر یہ آڈٹ پیراز یا تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اس کے اندر لوگوں کو اس گنہگار جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے اور پھر حکومت جو ہے اگر اس سرکاری ملازم کے خلاف جو کارروائی بنتی ہے وہ کرتی ہے. سو ابھی تک جو یہ آڈٹ رپورٹ ہے یہ پی ایس سی کے پاس ابھی نہیں پہنچی ہے اور جیسے ہی پی ایس سی اس کو فائنل کرے گی اس کے اوپر اگر جو چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی یقیناً ان کو مرد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جائے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سے سوال وہ پوچھتے ہیں جن کا اپنا ایک تو کہتے ہیں نا گریبان یا دامن یہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت توشہ خانہ کھانے کے چکر میں اندر ہے, جن کا مہاتما اپنی بیگم سمیت 190 ملین پاؤنڈ اور آپ کو پتا نا 5 کیرٹ سے کم کے ہیرے جو ہے موصوفہ کو پسند نہیں آتے تھے اور جو ہے وہ ملٹری آفس جو ہمارا بھیجے گا وزیر اعظم ہاؤس سے جو بھی ملے گی چیزیں بھیجی جائیں گی بس اس کے آنے کا ریکارڈ نہیں ہوگا. یہ سب آپ سن چکے ہیں نا. وہ ابھی بھی ڈائمنڈ کے جو سیٹ ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا, اگلوں نے درج نہیں کرایا کہ ہمیں یہ تحفہ ملا ہے. وہ ہم سے سوال پوچھتے ہیں سیریسلی. اس کے لیے صحیح جو ہے وہ کسی میں وہ لفظ نہیں استعمال کر رہا, اس کی یہاں معراج پہ ہونا چاہیے اس لفظ کی جو اپنے اس جو ہے وہ اس عالم میں دوسروں سے سوال پوچھیں. پی ٹی آئی کے پہلے سال کی آڈٹ رپورٹ میں اپنے ساتھ لائی ہوں جی, جس میں 40 جو سرکاری وزارتیں اور محکمے اس پہ 270 ارب روپے کی مالی بے-ضابطگیاں اور کرپشن تھی, جس میں جعلی رسیدیں اللہ دے فضل نال جعلی رسیدیں, ہاں جی ان کے پہلے دور میں بھی جعلی رسیدیں نکل کے آئی تھی اور 12.56 ارب روپے کی. مجھے تو اتنے پیسے بھی نہیں سمجھ میں آتے کتنے ہوتے ہیں. بہرحال ان کی جعلی رسیدیں بھی آئی تھی. سرکاری ادارے جو ہے وہ 17.96 بلین کا ریکارڈ آڈیٹر جنرل کو دے ہی نہیں سکے, ریکارڈ بھی نہیں دے سکے. خیبر پختونخوا کی لمبی چوڑی سٹوریز ہیں جو کرپشن کی, اور وہاں پر کسی اور کی حکومت نہیں, پچھلے 12 سال سے ایک ہی مہاتما کے فرشتوں کی حکومت ہے. اور اس میں جو سوات میں جو ہوا اس کے بعد وہ کل پرسوں سے جو ہے وہ فیک ویڈیوز لگا رہے ہیں. ابھی وہ 3 سال پہلے کی جو ہے وہ جنرل ہسپتال کی ایک ویڈیو ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے, وہ ویڈیو لگا کے کہہ رہے ہیں. اچھا ایک نے وہ کئی پوچھ رہے ہیں کہاں ہے عظمیٰ بخاری. عظمیٰ بخاری آپ کے سامنے بیٹھی ہے بھائی, آپ کے سینے پہ مونگ ڈلنے کے لیے, اور آپ کو ڈرائی کلینرز پہ چھوڑ کے آنے کے لیے یہ بیٹھی ہے عظمیٰ بخاری. اور الحمدللہ اللہ کا شکر یہ ہے, دیکھیے میں نے اس دن بھی کہا تھا آفات آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں نے اس سے سیکھا, کیا آپ نے پچھلے سال سے اگلے سال کو بہتر کرنے کی کوشش کی. لاہور کے اندر پچھلے سال جو بارش کی صورتحال تھی, الحمدللہ مجھے کہنے میں بہت خوشی اور فخر ہے کہ اس سال وہ صورتحال نہیں ہے, کیونکہ ہم نے ایک سال کے اندر جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس ہیں وہ ہو یا سیوریج کا نظام ہو. اس وقت بھی لاہور کا آدھا لاہور ریویمپ ہو چکا ہے, آدھا جو ہے وہ اس مالی سال کے اندر ہونے جا رہا ہے. پنجاب کے 140 شہر اس سال ورلڈ بینک کے ساتھ مل کر تمام ریویمپنگ, ان کے سیوریج سے لے کر ان کی گلی محلوں سے لے کر اور سڑکوں تک ہر چیز جو ہے وہ ریویمپ ہونے جا رہی ہے اس مالی سال کے اندر. اور وہی نشیبی علاقے جو گھٹوں پانی تک ڈوبتے ہیں, فیصل آباد میں بھی ایسے بہت سارے علاقے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. اور فیصل آباد کے لیے میں نے لاسٹ میں آپ کو کہا تھا اس سال آپ کے لیے جو ہے وہ خوشخبری میٹرو کی بھی لے کے آئی ہوں, اور انشاءاللہ اس سال جولائی کے اینڈ پہ آپ کا جو ہے میٹرو پہ کام شروع ہو جائے گا فیصل آباد کے اندر. سو میرے پاس ایک بہت لمبی لائن ہے, یہ پورے پیجز بھرے ہوئے میرے پاس, یہ پرنٹ ہوئی ہوئی ان کے کارنامے اور کرتوت. یہ ہے پہلی جو یہ 40 ڈپارٹمنٹس کی وہ ہے. اس کے بعد یہ سونامی یاد ہے نا آپ کو, ٹری سونامی, یہ اس کی آڈٹ رپورٹ ہے. اس کے بعد یہ بزدار صاحب اپنی خوبصورت سی شکل کے ساتھ جو ہے پی ایس سی لانچز پروب انٹو پی ٹی آئی کرپشن کیسز, یہ موجود ہے. کیا یہ پوچھیں گے ہم سے سوال سیریسلی؟ اور دوسروں کو بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ ان کو بالکل غیرت نام کی کوئی چیز نہیں آتی. دوسرا امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ جو ضروری باتیں ہیں وہ میں پہلے کر لوں, بعد میں ڈیٹیل جو ہے وہ کریں گے. دوسرا ایک پروپیگنڈا نے شروع کیا, ہیلتھ کارڈ ختم کر دیا جی. ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ختم کر دیا. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ بھی آپ نے چوری کیا. ہیلتھ کارڈ میاں محمد نواز شریف صاحب کے دور میں 2014-15 کے اندر لانچ ہوا تھا, اور جو اس وقت
جو کے پی کے کی حکومت تھی خیبر پختونخوا کے اندر، انہوں نے اس کو جو ہے لانچ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پنجاب کے اندر وہ لانچ ہو گیا تھا، اور اس کو بعد میں رنگ روغن کر کے اپنی پارٹی کے 2 رنگوں کے اوپر جو ہے، جن کو مریم نواز کی تصویر دیکھنے سے تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے اس کارڈ کو اپنی پارٹی کے رنگوں کے ساتھ روغن کر کے انہوں نے کہا یہ ہم کارڈ لے آئیں. تو اس کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ جو نجی ہسپتال ہیں، مجھے ویسے بہت اختلاف ہے اس کے اوپر کہ نجی اسپتال جو ہے وہ اس صحت کارڈ کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں. جو ایک چھوٹا آپریشن جو ہے سیزیرین جو آپریشن ہوتا ہے خواتین کی جو ہے وہ پریگننسی کے دوران، اس کو جو ہے وہ عام طور پر اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اور جب آپ صحت کارڈ پہ جاتے ہیں تو وہ جمپ مار کے 3% اوپر جاتا ہے. لیکن پھر بھی میں کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں، پنجاب میں صحت کارڈ کو بند نہیں کیا گیا ہے. جو نجی ہسپتال ہے وہاں پر صحت کارڈ اپنا کام کر رہا ہے. پنجاب کے سرکاری ہسپتال جہاں پر ہر ایک آؤٹ ڈور سے لے کر تمام فری گھر ادویات پہنچانے سے لے کر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تمام سرکاری ہسپتالوں میں فری آف کاسٹ ہر طرح کا علاج کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرگودا کی کارڈیولوجی نیا ہسپتال، 1 سال کے اندر آپ نے کبھی اتنا بڑا ہسپتال بنتے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ 1 سال میں اس کی جو آؤٹ ڈور ہے کارڈیولوجی کا، اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو پہلا پبلک سیکٹر کا جو 1000 بیڈڈ کینسر ہاسپٹل جو ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی بننے جا رہا ہے. اسی دسمبر میں وہ بھی اپنا آؤٹ ڈور شروع کر دے گا. سو یہ پھر ایک فیک نیوز پھیلائی اور کہا کہ جی صحت کارڈ قطعی طور پر پنجاب کے اندر صحت کارڈ بند نہیں کیا گیا ہے. ابھی بھی جو پچھلے 5 سال کے جو واجبات تھے صحت کارڈ کی مد میں 22 ارب روپیہ 22 بلین روپیز پچھلے 5 سال کے مد میں جو صحت کے کارڈ کے اوپر تھے، وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے دور حکومت میں آ کے جو ہے وہ دیے ہیں. اور یہ اگر واجبات ادا نہ ہوتے تو صحت کارڈ ویسے بند ہو جاتا. یہ آسان ہوتا، واجبات ادا نہ کرتے صحت کارڈ بند ہو جاتا. 22 ارب روپیہ انہوں نے جمع کرایا ہے کہ یہ صحت کارڈ جو ہے یہ چلتا رہے، اور کوئی بھی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہے کہیں پر ادویات کے لیے. اور جو سرکاری اسپتال ہے اس میں جو ہیلتھ کارڈ کے مد میں جو قیمت ہے وہ محکمہ جو ہمارا اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ہے وہ ادا کرے گا. سو یہ ایک فیک نیوز ہے. دوسرا، جو سوات کے اندر نالائکی، غفلت اور بے حسی کے طور کے اوپر جو 10 لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ایک ٹیلے کے اوپر، اور جب اس پہ سوال اٹھایا تو اب گدھ جو ہے وہ سوچنے لگے وہ کہاں سے لاشیں ڈھونڈ کے لائے، چلے لاشیں پتہ کرتے ہیں، چل کے پتہ کریں لاشیں کہیں سے مل جائیں. ملا کیا کہ ساہیوال کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی 20 بچے جو ہے پاک پتن کے اندر ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے جیسے کہا کہ اپنی غفلت اور نالائکی چھپانے کے لیے آپ کو اس حد تک گرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے. آپ کو یاد ہوگا ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر ہی جو ہے وہ اے سی کی خرابی کی وجہ سے گیس لیک ہوئی تھی، جس کے اندر جو ہے وہ 11 بچے جو ہے وہ جان سے گئے تھے. چیف منسٹر خود گئیں، جا کر وہاں پر جو ہے لوگوں کو ہتھکڑیاں لگوائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے جلوس نکلتا رہا. ان کے سی ایم آفس کے باہر جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو ہیں جن کو نکالا گیا تھا وہ آ کے یہاں باہر جلوس نکالتے رہے. انہوں نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اگر کوئی غفلت کرے گا وہ نہیں بچے گا. اب یہ جو بچوں کی ہلاکت کا معاملہ ہے، اتنی افسوسناک بات ہے کہ یہ ان 20 بچوں کے اندر سے جو 15 بچے ہیں وہ نیو بورن تھے، اور نیو بورن بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھجوائے گئے تھے. سرکاری ہسپتالوں میں ہمارے سرکاری ہسپتال مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں کسی بھی جو ہے مریض کو یا بچے کو کسی کو نہ نہیں کرتے. آخری دم پہ بھی اگر کوئی ہسپتال پہنچا ہے تو یہ چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے اور یہ ان کا عزم ہے کہ اس کو تمام فیسلٹیز ملیں گی. تو وہ بچے جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہاں شفٹ کیے گئے، جو خدا اللہ پاک جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، وہ بچے تو معصوم ہیں، ان کو جو ہے وہ آلموسٹ وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے. وہ بچے جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے یہاں بھجوائے گئے تھے. 3 بچوں کی ہوم ڈیلیوری تھی جو گھروں پہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی کمپلیکیشنز ہوئی ڈیلیوری کے دوران، اور وہ بچے بہت، اور ان تمام بچوں کے اندر ایک یہ بھی ایک کامن چیز ہے
کہ وہ بچے جو ہیں وہ انڈر ویٹ تھے، ان کا ویٹ بہت کم تھا، اور پری میچور بچے جو ہے آپ کو پتا ہے ان کے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اس کو نکال کے لے آئے یہ کہ جی وہ دیکھیں نا وہ غفلت سے ہو گیا۔ اب یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ ایشو کسی یوٹیوبر نے لا کے نہیں دیا، یا یہ جو بیٹھے ہیں سوشل میڈیا کے ٹائیگر جو کاٹنے کے لیے لوگوں کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، یہ خود سیکٹری ہیلتھ ہاسپٹل میں گئیں، جا کر انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، انہوں نے خود پروو کرایا، انہوں نے کہا مجھے بتائیں کہ یہ بچے جو ہے یہ کیسے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے ان بچوں کی ان دنوں کے اندر۔ اور اس پوری جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیکٹری ہیلتھ کی وزٹ کے بعد انکوائری کمیٹی بنائی گئی، اور اس انکوائری کمیٹی نے جو ہے یہ پروو کیا۔ اب یہ جو ہے یہ دو اور یہ پروو کمیٹیز جو ہے اس کے نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہسپتال جہاں سے ان بچوں کو یہاں بھیجا گیا تھا، 12 کے قریب ہسپتال جو ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر پراپر کیئر بچوں کو نہیں دی گئی، اور جو ان نیو بورن بچوں کو دینی ضروری تھی، جس کی وجہ سے وہ اس حالت پہ پہنچے کہ ان کو سرکاری ہسپتال میں آخری دموں پر پہنچایا گیا، جس سے ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بچانی ممکن نہیں ہوئی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتی تھی۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں صرف اتنی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کئی دفعہ کہا ہے کہ بدتمیزی، بےہودگی، بےغیرتی کا مقابلہ آپ سے کوئی نہیں کر سکتا، وہ آپ کو مبارک، وہ ہم آپ کو بلا مقابلہ اس میں ہم نے آپ کو میڈل دے دیا۔ مقابلہ کرنا ہے، آئیے کارکردگی کا مقابلہ کریں، آئے مجھے دکھائیں کتنے اسپتال بنے ہیں پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا کے اندر۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کی آج بھی حالت دیکھیے آپ کیا ہے، مانسیرا کی اور ان کے اسپتالوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، آپ جا کے جو ہے وہ خیبر ٹیچنگ اسپتال صرف دیکھ لیں، ایک بتا دیں کوئی ایک ریویمپ یہاں پر جو ہے بی ایچ یوز کو ریویمپ کیا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے اندر بی ایچ یوز جو ہے وہ ریویمپ ہوئے ہیں، جن کو کہا گیا کہ جی وہ ٹھیکے پہ دے دیے۔ سرکاری ڈاکٹر جو ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ ان کو دیے گئے کہ آپ یہ چلائیں، 24/7 وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، ادویات حکومت پہنچاتی ہے، اور اب تو الحمدللہ ان بی ایچ یوز کے اندر جہاں ڈیلیوریز کے لیے بھی فیملیز کو بڑے بڑے ٹی ایچ کیوز یا ڈی ایچ کیوز میں جانا پڑتا تھا، ڈیلیوریز وہاں شروع ہو گئی، اور وہاں پر جو ہے وہ الحمدللہ تمام فیسلٹیز ان کو مل رہی ہیں۔ تو یہ جو بدتمیزی سے اور یہ کرنا کہ اب یہ جو یہ آڈٹ جنرل کی رپورٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کے دور کی تو ابھی کوئی رپورٹ آئی نہیں سامنے، لیکن کہیں پر بھی کوئی بے ضابطگی ہوگی، کہیں پر بھی کوئی اگر بات ہوگی تو کوئی اس کو چھپائے گا نہیں۔ حکومت پنجاب میں چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو فیس کرنے کی اور اس کا جواب دینے کی جو ہے وہ پالیسی ہوتی ہے۔ سو اس لیے یہ جو دوسروں کو پوچھ رہے ہیں اتنے کھرب کہاں گئے، اور بھائی تمہارے 3-3.5 سال میں لاؤں تمہارے اوپر کے مہاتما کو، ساتھ میں نیچے جو ٹرین ہونے آئے ہوئے تھے ان کو، تو یہ تو کھربوں سے بھی بات اوپر کی جاتی ہے۔ اور جنہوں نے توشہ خانہ نہیں چھوڑا، جنہوں نے زکوٰۃ خیرات اس ملک کی نہیں چھوڑی ہوئی، جنہوں نے جو ہے وہ، اور وہ ابھی آپ کی اطلاع کے لیے وہ بابا آف شور ہے جو عمران خان ہے، جس نے زکوٰۃ کے پیسے پر پہلی دفعہ آف شور کمپنی کس نے بنائی تھی؟ عمران خان نے۔ اور وہ جو ہے وہ آج ہمیں سوال پوچھتے ہیں، جن کی اپنی فورن فنڈنگ جو ہے وہ باقاعدہ پکڑی گئی، اس کے اوپر جو ہے اکاؤنٹس فریز ہوئے، ہم سے سوال پوچھیں گے زکوٰۃ چوری کرنے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے بلین ٹری سونامی کے چکر میں پیسے کھانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے چندہ خیرات کھانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے توشہ خانہ کھانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے 5-5 کیرٹ کی جو ہے وہ انگوٹھیاں منگانے والے، ہم سے سوال پوچھیں گے جو ہے اس ملک کا، اس صوبے کا بیڑا غرق کر کے جو ہے وہ کھا کے جا کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اس وقت موجے کر رہے ہیں، وہ سوال پوچھیں گے۔ سوال پوچھنے کے لیے اپنے گریبان میں جھانکنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم سوال کا، ہر ایک سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن تہمت کی، بدتمیزی کی، بےہودگی کی قطعی طور پر جو ہے وہ نا اجازت ہے۔ عظمیٰ بخاری بھی یہی موجود ہے جس کو ڈھونڈ رہے تھے آپ۔ میرا خیال تھا کہ محرم کے دن ہے، آپ جو ہے وہ کوئی اپنی دین دنیا جو ہے وہ سوار لے بندہ، کوئی یہ بھی خدمت ہے جو عزاداران کی کرنی ہے اتنی مشکل حالات کے اندر۔ سیکیورٹی کے کنسرنز ہیں اس وقت،
جو انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد بہت ساری پراکسیز اس وقت جو ہے وہ میدان میں ہیں، اس کے ساتھ ایران اور اسرائیل کی جو حالیہ جنگ ہے اس کے تناظر میں یہ محرم بہت امپورٹنس کا حامل ہے. اور لیکن وہ باہر بیٹھے ہیں جن کو پیسے اور ڈالر ملتے ہی چکے جو ہے وہ اس کام کے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ بدتمیزی، فساد اور جھوٹ پھیلانا ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کر رہے ہیں، آپ وہ کرتے رہیں. چیف منسٹر صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس صوبے کی خدمت میں مصروف ہے اور وہ وہی کرتی رہیں گی. یہ جو گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگنے والے جو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتی، جو چیزیں بھاگتی ہیں گاڑیوں کے ساتھ، اس سے گاڑی میں بیٹھے والے بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو ویری مچ.